آج ہم نماز کے واجبات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے نماز کی شرائط کے حوالے سے پڑھا تھا، جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر نماز کے فرائض کے حوالے سے پڑھا گیا، اور آج نماز کے واجبات کے حوالے سے پڑھیں گے۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور سجدہ سہو نہ کرنے سے یا جان بوجھ کر ترک کر دینے سے نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا واجب ہے تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا۔ نماز کے شرائط و فرائض کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ تکبیر تحریمہ جو نماز کی شرط بھی ہے، فرض بھی ہے، لیکن تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کی جگہ کوئی بھی لفظ کہہ دیا جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر کی جگہ اللہ کریم کہہ دیا، اللہ عظیم کہہ دیا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن واجب یہ ہے کہ اللہ اکبر ہی کہا جائے، اللہ اکبر کہہ کے نماز کو شروع کیا جائے۔ اور دوسرا واجب ہے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ، فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمدللہ پڑھنا، اور پھر اس کے ساتھ سورت ملانا، یا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، جیسے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ یہ آیت اتنی بڑی ہے کہ 3 آیتیں اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یعنی یا تو 3 آیتیں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنی واجب ہیں، یا پھر کوئی ایسی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہو، یا 2 آیتیں ہوں لیکن ان کی مقدار جو ہے وہ 3 آیتوں کے برابر ہو۔ الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھنا۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کا کرنا، اسی طرح ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا۔ تعدیل ارکان کا خیال رکھنا بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ یہ بچے خاص طور پر دھیان رکھیں جو جلدی میں نماز پڑھتے ہیں نا، رکوع میں گئے اللہ اکبر، ساتھ ہی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی مکمل اٹھے نہیں ہوتے، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو مکمل کھڑا ہونا یہ واجب ہے، جو مکمل کھڑا نہیں ہوتا اس کا واجب ترک ہو جاتا ہے۔ لہذا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے پورا کھڑا ہو۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان بچے جلدی کرتے ہیں، یا جو جلدی نماز پڑھنے والے احباب ہوتے ہیں، ایک سجدے سے اٹھتے ہیں، مکمل بیٹھتے نہیں اور آدھے سے اوپر ہو کے فوراً دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں۔ تو 2 سجدوں کے درمیان بھی سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے، تعدیل ارکان میں آتا ہے۔ اسی طرح فرض، وتر، سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ پہلی اتحیات میں فرض، وتر اور سنت مؤکدہ یعنی سنت غیر مؤکدہ میں بھی 2 رکعتوں کے بعد جو اتحیات ہوتی ہے اس میں درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فرض، وتر اور سنت مؤکدہ جو ہوتی ہیں، جیسے ظہر کی پہلی 4 رکعتیں ہیں، جمعے کی پہلی 4 رکعتیں ہیں، ان میں اتحیات جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھی جاتی ہے اس میں تشہد جو ہے وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے فوراً کھڑا ہو جانا واجب ہے۔ اس سے آگے اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد کہہ دیا یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ دیا، پورا جملہ کہہ دیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھ رہا تھا، عبدہ و رسولہ پڑھا اور پھر بھول گیا کہ میں نے کھڑا ہونا ہے تیسری رکعت کے لیے، اور اس نے درود شریف شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد، اب اتنا پڑھ کے بھی اسے یاد آ گیا، کھڑا تو ہو جائے گا تیسری رکعت کے لیے، لیکن سجدہ سہو اس پر واجب ہو گیا، لہذا سجدہ سہو کرے گا تو نماز درست ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے اتنا ہی کہا اللہم، فوراً یاد آ گیا نہیں ابھی میں نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو پھر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یعنی پورا جملہ جب تک ادا نہیں ہوگا تب تک سجدہ سہو، یعنی اتنی تاخیر ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، فوری طور پر واجب بھی نہیں ہو جاتا۔ دونوں قعدوں میں مکمل تشہد کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اتحیات مکمل پڑھنا۔ اگر بیچ میں سے کوئی لفظ چھوٹ گیا، جیسے تشہد کے اندر 2 متشابہات ہیں، 2 جگہوں پر ملتے جلتے کلمات ہیں، بندہ بھول بھی جاتا ہے، جیسے السلام علیکہ ایھا النبی، اور آگے جاتے کیا آتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
اب پہلی مرتبہ آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن اگر بندہ السلام علیکہ ایھا النبی بھول کر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ دے اور بیچ میں سے یہ اتحیات کے جملے چھوٹ جائیں تو پھر بھی واجب چھوٹ جائے گا۔ اسی طرح دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے جب نماز مکمل کرتے ہیں دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے لفظ السلام کا کہنا یہ ہر مقتدی پر بھی واجب ہے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مقتدی جو ہے صرف سر گھما رہے ہوتے ہیں، زبان سے لفظ السلام علیکم نہیں کہہ رہے ہوتے، امام کے کہنے پر وہ پیچھے سے صرف جو ہے وہ چہرہ گھما رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں جس طرح نماز شروع کرنے سے پہلے امام کا اللہ اکبر کہنا واجب ہے، اسی طرح مقتدیوں کا بھی اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ وتر کی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد دعائے قنوت پڑھنی تھی، لیکن ہم سورت پڑھ کے فوراً رکوع کے اندر چلے گئے، تو دعائے قنوت کا پڑھنا واجب تھا اور واجب چھوٹ گیا، لہٰذا سجدہ سہو ادا کیا جائے گا۔ اب رکوع میں جانے کے بعد پھر دوبارہ کھڑے ہو کر کوئی بندہ دعائے قنوت پڑھے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ رکوع جو ہے وہ فرض ہے اور دعائے قنوت جو ہے وہ واجب ہے، اور فرض کا درجہ جو ہے وہ اولا ہوتا ہے، لہٰذا اولا چیز سے ادنا چیز کی طرف لوٹنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دعائے قنوت بھول گیا، رکوع کے اندر چلا گیا تو آپ نماز مکمل کر لیں، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طرح عیدین کی نماز کے اندر چھوٹی عید اور بڑی عید کی نماز میں 6 تکبیریں جو زائد کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر، پہلی رکعت میں 3 اور پھر دوسری رکعت میں 3، یہ 6 تکبیروں کا کہنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اسی طرح جہری نمازوں کے اندر، جہری نماز کون سی ہوتی ہے؟ جن میں بلند آواز سے امام قرات کرتا ہے، فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، جمعے کی نماز، عیدین کی نماز۔ باقی جو نمازیں ظہر اور عصر ہیں یہ سری نمازیں کہلاتی ہیں۔ تو جہری نمازوں میں یعنی جن نمازوں میں بلند آواز سے امام نے قرات کرنی تھی، اگر امام آہستہ آواز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع ہو گیا، قرات شروع کر دی، آہستہ آواز میں قرات شروع کرنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور غیر جہری نمازیں جو سری نمازیں ہیں، ظہر عصر کی نماز، ان میں اگر بلند آواز سے امام نے قرات شروع کر دی بھول کے امام نے الحمدللہ ظہر کی نماز میں اونچی آواز سے شروع کر دیا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ہر رکعت میں ایک ہی بار رکوع کرنا یہ واجب ہے۔ ایک بار اگر بندہ رکوع سے اٹھا اور پھر دوبارہ رکوع میں چلا گیا، رکوع سے اٹھا اور پھر بھول گیا کہ میں نے رکوع کیا ہے یا نہیں، پھر دوبارہ رکوع کے لیے جھک گیا تو رکوع رپیٹ ہو گیا، 2 بار ہو گیا، تو لہٰذا پھر بھی سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ امام نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول گیا، امام نے کھڑا ہونا تھا، یہ مقتدیوں کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے جس کا جان لینا نہایت ضروری ہے کہ امام اگر کسی واجب کو ترک کرتا ہے اور مقتدی پیچھے سے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، امام کو یاد دلانے کے لیے مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کے امام کو کوئی واجب چھوٹ رہا ہو، فرض چھوٹ رہا ہو تو یاد دلائیں۔ لیکن اگر واجب چھوٹ رہا تھا، مثال کے طور پر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا تھا، اتحیات پڑھنا تھا، امام اللہ اکبر کہہ کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے تیسری رکعت کے لیے بغیر اتحیات پڑھے، سجدے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے لگا ہے اور مقتدیوں نے اس کے کھڑے ہونے سے پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیا تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اب بامحل مقتدی کا امام کو ٹوکنا اور اللہ اکبر کہنا بامحل تھا، لہٰذا اس کا جو ہے وہ جملہ ہے اللہ اکبر وہ بالکل درست ہوگا۔ لیکن اگر امام تیسری رکعت کے بعد کھڑا ہو گیا مکمل، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی جب ایک بندہ بولتا ہے نا اللہ اکبر تو 2-3 بندے ویسے ہی ساتھ جو ہے وہ بول جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ میں بھی بولوں گا تاکہ ساتھ والوں کو پتہ چلے کہ میں حاضر ہوں، تو اس وجہ سے بھی لوگ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ اگر امام کھڑا ہو گیا تو جو کہ اب امام کھڑا ہونے کے بعد واپس لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ قیام جو ہے وہ فرض ہے تیسری رکعت کا، اور 2 رکعتوں کے بعد جو قاعدہ ہے وہ واجب ہے، اور فرض سے واجب کی طرف لوٹا نہیں جاتا کیونکہ فرض جو ہے وہ اولا ہے، یہ ادنا ہے۔ اب امام لوٹ نہیں سکتا تو غیر محل میں جو مقتدی امام کو لقمہ دے گا، اللہ اکبر کہے گا، اس مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، مقتدی خاص کر کے جو امام کو لقمہ دیتے ہیں، اس لیے لقمہ کے بھی بے شمار مسائل ہیں جن کا جاننا سمجھنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اگر بغیر سمجھے غیر محل میں کوئی لقمہ دے دے گا، کیونکہ اس جگہ پر اس کا اللہ اکبر کہنا، امام کے پیچھے خاموشی سے کھڑا ہونا لازم ہے۔ اب بندہ بول گیا، کیونکہ نماز میں خاموشی ضروری تھی، لیکن اس کا بولنا جو ہے اس کی وجہ سے غیر محل میں بولا، اگر صحیح محل پہ بولتا تو نماز درست ہوتی، لیکن غیر محل میں امام کو لقمہ دیا، لہذا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر امام نے اس کا لقمہ لیا اور واپس لوٹ کر آ گیا، یعنی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا لیکن مقتدیوں نے پیچھے سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر،
مقتدیوں نے 2-3 نے کہہ دیا، غیر محل میں ہی کہہ دیا، امام لوٹ کر واپس بھی آ گیا، تو اب ان مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ گئی، امام کی ٹوٹ گئی، کیونکہ امام نے اس بندے کا لقمہ لیا ہے جو غیر محل میں بولا، اور غیر محل میں جو بولا ہے وہ نماز سے خارج ہو گیا، اور جو نماز سے خارج ہو جائے اس سے امام کا لقمہ لینا، اس سے امام کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا امامت کے مسائل کا بھی جاننا نہایت ازحد ضروری ہوتا ہے، اور لقمہ دینے کے مسائل کا جاننا بھی ازحد ضروری ہے۔ یہ واجبات کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ذہن کے اندر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب اگر کو غلطی ہو گیا فرضاں سجدہ صاف دائیں سلام پھیر گئے تو دوبارہ سجدہ کرنا ہے 2 دفعہ، اگر میرے کو غلطی ہو گئی اپنی نماز پڑھ گیا منو بھی سجدہ کرنا پڑے گا، دائیں طرف سلام پھیر کے پھر دوبارہ؟ جی یہ توجہ کریں، جب امام کے پیچھے مقتدی کھڑا ہوتا ہے، ایک ہے امام سے کسی واجب کا چھوٹ جانا، جب امام سے چھوٹے گا تو ظاہر سی بات ہے امام سجدہ صاحب کرے گا ہی کرے گا، کیونکہ امام کی نماز پر مقتدیوں کی نماز کا انحصار ہے۔ لیکن اگر مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں مقتدی پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ امام کی اقتداء میں ہے، اور امام کی اقتداء کی برکت کی وجہ سے اس کا وہ نقصان جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لہذا مقتدی سے اگر اس طرح کی کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، امام کے پیچھے کوئی واجب رہتا ہے، فرض نہیں، فرض چھوٹے گا تو پھر تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے، جو واجبات میں نے عرض کی ہیں ان میں سے کوئی بھی چھوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ویسے تو ایسا یہ ہے کہ پیچھے ظاہر ہے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، آپ سے غلطی ہوتی ہے تو پھر ان کو تو حاضر ہونا چاہیے کہ وہ فوراً اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کے، اگر وہ بھی حاضر نہ ہوں پھر مجھے تو میں پر کھڑا ہوں، آپ ایک دم کھڑے ہو گئے تو پھر میں لقمہ دے سکتا ہوں آپ کو یا نہیں دے سکتا؟ کیونکہ اسی لیے ہر شخص کے لیے جب وہ بالغ ہو جائے، نماز فرض ہو جائے اس پر، تو نماز کے سارے مسائل کا جاننا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ مساجد کے اندر عموماً یہ سمجھا جاتا ہے یہ امام یا مؤذن کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آج کل جو ہے وہ دین کے علم کے فقدان کی وجہ سے اہل محلہ جو ہے وہ مل کر یہ انتظامیہ بنا لیتے ہیں، اور پھر ایک امام اور ایک مؤذن مقرر کر دیتے ہیں کہ چلیں ہمارے یہ جو ہے وہ نماز پڑھائیں، ایک نماز پڑھائے اور دوسرا اس کی غلطی نکالے۔ لیکن ہر بندے کو یہ مسائل جاننے چاہیے، اور جو جانتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لقمہ دے، وہ چاہے صف کے کسی بھی جگہ پر کھڑا ہے، اگر وہ صحیح جگہ پر مسئلہ جانتے ہوئے صحیح جگہ پر اگر وہ لقمہ دیتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ بعض اوقات جو خادم ہیں، مؤذن ہیں، یا اسحاق صاحب ہیں مثال کے طور پر، ان کے ذہن کے اندر بھی نہ ہو، وہ نماز کے اندر عموماً بندہ خیالات کے اندر چلا جاتا ہے، اس کی توجہ کہیں اور بڑھے۔ میں وہ دور کھڑا ہوں، آپ ایک دم کھڑے ہو گئے ہیں، مجھے تو پتہ چلے گا کہ آپ نے اللہ اکبر کیا، مجھے تو پتہ میں پیچھے تو نہیں کھڑا، سائڈ میں میرا آپ پہ دھیان نہیں ہے، میں تو اپنی نماز میں مصروف ہوں، لیکن آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اسحاق صاحب بھی جو ہیں وہ حاضر نہیں ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ چلا آپ کھڑے ہو گئے، اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں لقمہ دے سکتا ہوں؟ جی بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ صف کے کسی بھی حصے میں کھڑا ہو، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ امام صاحب کرنے لگا ہے، وہ اسی وقت اللہ اکبر کہہ کے امام کو یاد دلا سکتا ہے۔ لیکن امام کھڑا ہو گیا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ اس کا تدارک سجدہ صاحب سے ہوگا، لہذا سجدہ صاحب امام صاحب کر لیں گے۔ ہاں امام صاحب سجدہ صاحب بھول جائیں تو پھر جو ہے وہ امام صاحب کو یاد دلایا جائے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی تھی، سجدہ صاحب بنتا تھا۔ ظاہر ہے جب مقتدیوں کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر سجدہ صاحب بنتا تھا، یہاں پہ نہیں بنتا، تو ان چیزوں کا جب علم ہوگا تو تبھی وہ امام صاحب کی بھی رہنمائی کر سکیں گے، کیونکہ امام بھی انسان ہے۔ بعض اوقات بعض مساجد میں ائمہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف حفظ انہوں نے کیا ہوتا ہے، اور ان کو شرعی مسائل احکامات کا اتنا علم نہیں ہوتا، جس وجہ سے وہ نماز میں بے شمار کوتاہیاں کر جاتے ہیں۔ اس لیے امام چنتے ہوئے بھی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ مکمل عالم دین نہیں بھی ہے تو کم از کم اس نے امامت کورس کیا ہوا ہو، امامت کے اور نماز کے فرائض واجبات ان تمام چیزوں کا وہ علم رکھتا ہو۔ ہمارے ہاں عموماً مسجد کے اندر نیا امام خطیب رکھتے ہوئے صرف تقریر سنی جاتی ہے یا دوسرے نمبر پر تلاوت سنی جاتی ہے، کوئی ڈگری نہیں دیکھی جاتی۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ فقدان مساجد کے اندر ہے، جس وجہ سے عوام کی صحیح رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ صرف تلاوت سن کر، صرف تقریر سن کر جو ہے وہ امام منتخب کر لیتے ہیں۔ تقریر کر لینا کوئی کمال نہیں ہے، تلاوت کر لینا کوئی کمال نہیں، بلکہ مسائل کا جاننا یہ ضروری ہے امام کے لیے، اس کے بعد امامت کا وہ اہل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے ہاں ڈگری دیکھنے کا رول بن جائے نا، کہ ڈگری دیکھنے کے بعد اس کو بندے کو رکھا جائے، تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ معاملات جو زیادہ سے زیادہ بہتر ہوتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کی توفیق۔ وطر جب ہم پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں
الحمد شریف کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد رفع دین کرتے ہیں اللہ اکبر. اگر کوئی بندہ رفع دین کرنا بھول جاتا ہے اور وہ دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو کیا پھر اس پہ بھی سجدہ سہو نہیں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے اور ہاتھ اٹھانا یہ واجب نہیں ہے. اگر بھول گیا تو دعائے قنوت پڑھ لیا تو نماز درست ہو جائے گی.